ایک صحابی سے حضور نے فجر کی نماز کے بعد، آپ کی عام عادت مبارکہ تھی، پوچھتے تھے، خیریت دریافت کر لی، کوئی سوال کر لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو رات کو، اس کا تذکرہ ہو گیا، تو ایک صحابی سے پوچھ لیا کیف اصبحت، آج صبح کیسی ہوئی؟ ان کا جواب غیر معمولی تھا، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ چونکہ غیر معمولی بات تھی، ایسا دعویٰ، تو آپ نے فرمایا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، کوئی صفت ہوتی ہے۔ تو تم نے جو اتنے وثوق سے کہا کہ اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، تو ذرا بیان کرو تمہارے اس ایمان کی صفت کیا، کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، اے اللہ کے نبی میری کیفیت یہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے معاملہ کانی، یہاں بھی یہی ہے، انت عبد اللہ کانک تراہ، کاننا جالا معاملہ جو ہے وہ اسی حدیث میں بھی کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میری کیفیت، میرے یقین کا عالم یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی اس لفظ احسان کو آپ پہچان لیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں؟ جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ درجہ احسان پر فائز ہو گیا۔ یہاں اسلام کے بعد ایک دم جو ہے تیسری منزل احسان کا تذکرہ ہو گیا۔ اسی طریقے سورہ لقمان میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور وہ احسان کے ساتھ۔ لیکن اس معاملے میں جو اہم ترین آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں کہ یہ 3 درجے آئے ہیں، لیکن ذرا وہاں پہ لفظ مختلف ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث کی کوریلیشن اس آیت کے ساتھ کرنی لازم ہے۔ سورہ مائدہ کے اختتام پر یہ آیت آپ کو ملے گی، مجھے پاس نمبر اس کا نوٹ نہیں ہے۔ جب شراب کی آخری حرمت کا تذکرہ حکم آ گیا تو صحابہ میں ایک تشویش پیدا ہو گئی، اس لیے کہ بعض تو ایسے تھے جنہیں ساری عمر پیتے ہوئے گزر گئی، تو اب خیال ہوا ہوگا کہ وہ تو ہمارے تو جسم کے اندر رچی بسی ہوئی ہے شراب، اگر وہ اتنی ہی خراب شے تھی تو ہمارا ایک گوشت پوشت کا کیا بنے گا جو اسی شراب گویا کہ اس کے ریشے ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے۔ تو اس پر پھر جو ہے ان کی تشویش کے ازالے کے لیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے تو اس وقت بھی بعض مسلمانوں کو تشویش ہو گئی تھی کہ یہ 16 مہینے ہم نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اگر اصل قبلہ یہ تھا تو گویا کہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری ضائع ہو گئی۔ اور فرض کیجئے کیا لازماً اس عرصے میں کچھ مسلمان فوت ہو گئے، اب جو تو زندہ ہیں چلیے وہ کوئی تلافی کر لیں گے، وہ کوئی توبہ کر لیں گے یا تلافی کر لیں گے یا نمازوں کی قضا کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ وہاں ان کی تشفی کے لیے پھر وہ آیات نازل ہوئی جو دوسرے پارے کے بالکل شروع میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ حکم تھا، تم نے اس حکم کی پیروی کی، وہ نمازیں درست ہیں، تمہارے حساب میں شمار ہوئی، اور اب یہ حکم ہے اب ادھر رخ کر لو، بس یہ امتحان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے کہ جو من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ پہلے مکے والوں کا امتحان ہو گیا تھا کہ مکے کی بجائے رخ جو ہے وہ کر رہے ہیں شمال کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور مکے کی طرف جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہے۔ اب جو یہاں کے مسلمان تھے، جو یہود کے زیر اثر تھے، یا یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوا ہے، اس کا امتحان ہو گیا کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف اس کو پیٹھ کر کے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اور اسی معنی میں پھر ان سے کہا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا،
کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کیا، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو پہلے کھایا پیا گیا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ انتہائی اہم آیت ہے یہ، اور اس حدیث کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر لیجئے۔ جب تک کہ ان میں تقویٰ کی روش تھی وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اور ایمان لائے، پھر اور ایمان لائے اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے، 3 درجے آ گئے، اور تقویٰ دونوں میں ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اب یہاں پر چونکہ پہلی مرتبہ اسلام کا لفظ نہیں آیا، ایمان کا لفظ آیا ہے، دوسری مرتبہ پھر ایمان کا لفظ آیا ہے، یہاں ایمان سے مراد قانونی ایمان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں عمل صالح کو علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے رکھا ہے۔ ایمان اور عمل کا جو تعلق ہے، آیا ایمان عمل جو ہے ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے، آیا یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے یا ایمان ہی کے اندر داخل ہے، یہ بحث ہے امام بخاری اور اہل حدیث جو ہے ان کے مابین، اور ادھر جو ہے حنفی امام ابو حنیفہ کے مابین۔ یہ ایک بہت بڑا مارکۃ العرا مسئلہ ہے، الحمدللہ کہ اس کو نہایت تشفی بخش انداز میں نے حل کیا ہے کہ وہ قانونی ایمان ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اس درجے پر عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے۔ لیکن یہ کہ جو حقیقی ایمان ہے، جو ایمان کہنا چاہیے، اس میں تو ایمان عمل کے خود بخود شامل ہو جاتا ہے، عمل اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ اینٹی نہیں رہتا بلکہ وہ جز بن جاتا ہے ایمان کا۔ اور اس کے لیے یہ آیت جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ پھر محبوبیت خداوندی کا مرحلہ آ گیا۔ محسن جب ہو گیا انسان وہ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا، اللہ تعالیٰ محسنین سے تو محبت کرتا ہے۔ اب یہاں جو اصل بات نوٹ کرنے کی ہے، حضرت عمر کی اس روایت میں لفظ جو آیا ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مغالطے کا سبب بن گیا ہے۔ ان تعبد اللہ، اس لیے کہ عام طور پر ذہنوں میں ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی عبادات ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے۔ نماز ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو کہ گویا کہ انسان اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو رہی ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یقیناً یہ بھی احسان کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی روب نہیں جما رہا ہے، بلکہ خود اس کا احسان مان رہا ہے کہ میری ایک ذمہ داری جو ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو میری ذمہ داری ادا ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے، روزہ رکھا ہے تو ایسا استحضار ہے کہ کہیں بھی کوئی کام بھی کسی درجے میں بھی شریعت کے خلاف مجھ سے صادر نہ ہو جائے، کہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اور کوئی کام جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا مجھ سے نہ ہو جائے، اس درجے استحضار ہو، یہ یقیناً احسان ہے۔ لیکن چونکہ عبادت کا تصور محدود ہو گیا، لہذا اس حدیث کی روح سے احسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر محصور ہو کر رہ گیا۔ اس کا ازالہ کر لیجئے دوسری روایتوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے اندر خشیت خداوندی اس درجے کی ہو جائے گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں تعبدہ کی بجائے ان تخشى اللہ، اور اس سے بھی زیادہ جو واضح الفاظ ہیں وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ان تعمل للہ